قتل مسلمہ کذاب اور قرآن پاک کا جمع ہونا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا، جس نے حضور کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے لڑائی کی۔ حق تعالی شانو نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرات کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ زید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر کی ساری گفتگو نقل فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو، دانش مند ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وحی لکھنے پر مامور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے آسان تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید سے کہا کہ اگر تم عمر کی موافقت کر لو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اسی جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ اس قصہ میں اول تو ان حضرات کی اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے آسان تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید نے اتنا اہتمام کر کے اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی ہوتی تھیں، انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خود حضور نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔